السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان کے لائیو سیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم عبادت کے موضوع پر جو انسان کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی خاص رحمتوں کے سائے میں لے آتی ہے، جو انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑتی ہے، اس کے دل کی صفائی، روح کی پاکیزگی اور مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے احکام و مسائل پر۔ آئیے اس بابرکت نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامی اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اعتکاف کے لغوی معنی و مفہوم، اس کی فضیلت اور اقسام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجاز بھائی، اگر بات کی جائے اعتکاف کے معنی و مفہوم کی، اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، یا کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا اور اپنے نفس کو جو ہے اس پر مقید کر دینا۔ اصطلاحی معنی، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی عبادت، ذکر و اذکار کے لیے مسجد میں جو ہے وہ قیام کرے ایک خاص مدت تک، تو اس کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ رہی بات اس کی فضیلت و اہمیت پر، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد جو ہے روایات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ سند کے اعتبار سے جو ہے ان پر جھرا ہے۔ لیکن مسجد میں ویسے ذکر و اذکار کرنے کی، قیام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد جو ہے وہ ہر متقی کا گھر ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو شخص اس نیت سے قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر رضامندی یعنی جنت کی ضمانت دی ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں اس نیت سے آتا ہے، ذکر و اذکار اور نماز کی نیت سے قیام کرتا ہے، مسجد میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مسجد آنے سے اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی گم شدہ جو ہے وہ اپنے گھر واپس لوٹے، اور اس کے گھر واپس لوٹنے سے جس قدر اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس نیت سے مسجد میں آ کے قیام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجھے جو ہے وہ رضا مل جائے۔ رہی بات اس کے اقسام کی، تو یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص منت مانے، نظر مانے، اس پر وہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو کیا اب وہ میرے اوپر لازم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اپنی نظر کو پورا کر اور ایک رات جو ہے وہ ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کر، یعنی ان کو پورا کرنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے اگر نظر مانی یا منت مانی ہے نا تو پھر وہ فرض ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سال رحلت فرمائی ہے اس دنیا سے، اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے۔ ایک سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جو ہیں انہوں نے بھی دیکھا دیکھی جو ہے وہ مسجد میں خیمے لگا لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا آپ نے اس نیت سے کیا ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، تو سب کے جو ہے وہ خیمے جو ہیں وہ اتروا دیے، اور اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اعتکاف نہیں کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے، یعنی قضائی دی۔ ناظرین اکرام، اعتکاف کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی رضا، دنیا کی محبت سے انسان کو نکال کر اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں لے آتی ہے۔ انسان کو دعائیں مانگنے کا موقع مل جاتا ہے اور انسان اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان اگر اعتکاف کرتا ہے تو اس کو کیا فوائد و ثمرات ملتے ہیں؟ اجاز بھائی، اگر بات کی جائے اس کے فوائد و ثمرات کی، تو اعتکاف جو ہے دل کی طہارت، روح کی راحت، وقت کی برکت اور قرب الہی کی دولت کا نام ہے۔ جس شخص نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی۔ رہی بات اس کے فوائد و ثمرات کی، تو اس کے روحانی فوائد اگر دیکھے جائیں تو سب سے پہلے ہے تقوی اور پرہیزگاری، تزکیہ نفس، عبادات میں اضافہ، دعا کی قبولیت، یہ تمام چیزیں روحانی عبادت میں آ جاتی ہیں، یعنی انسان کو تقوی اور پرہیزگاری بھی ملتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، دعا کی قبولیت ہے، وہ رات کو پا لیتا ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ واہ، جس شخص کو وہ رات کی عبادت، اس میں دعا کی قبولیت مل گئی، سمجھ لو کہ اس نے 1000 مہینے سے بہتر عبادت کو پا لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اس کے اخلاقی اور نفسیاتی فوائد کی، تو اس میں صبر و استقامت ہے، غصے اور منفی جذبات پر قابو پانے کا بندے میں ہنر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قلبی اور ذہنی جو ہے وہ راحت محسوس ہوتی ہے، انسان میں خود احتسابی آتی ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے سماجی فوائد کی، اس سے انسان کا مسجد سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اجتماعی روح پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا شعور پیدا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے۔ یہ تمام فائدہ و ثمرات جو ہیں وہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک جملے میں اگر پرو لیا جائے تو ایسے کہا جا سکتا ہے: اعتکاف عبادت کی چاشنی، اعمال کی پاکیزگی، ذہن کی روشنی اور زندگی میں تقویٰ کی بہار کا نام ہے۔ واہ واہ۔ ناظرین اکرام، اگر انسان اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیروں فوائد و ثمرات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت میں لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے دور کر دے اور اپنی رحمت میں غرق کر دے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کی محفل کا یہی اختتام ہوا، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس حکمت کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا۔